السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن اس رمضان میں ایک خاص چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ ہمیں کیوں عطا فرما رہے ہیں، جس میں انسان گرمی میں اتنی تکلیف، بھوک اور پیاس سے گزر کر آخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی کا حصول، یعنی انسان متقی بن جائے۔ اب دیکھیں کہ اگر مجھے یا آپ کو تقوی کا معنی ہی نہیں معلوم، یا یہی نہیں پتہ کہ تقوی کیا چیز ہے اور یہ عملی طور پر کیسے ہوگا، اور میں اس کی پریکٹس کیسے کروں کہ میں بھی متقی بن جاؤں یا میرے اندر تقوی آ جائے، تو سب سے پہلے یعنی یہ ضروری ہے کہ اس تقوی کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں ایک بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، مین مقصد کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو یا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت یہی ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ متقی یا تقوی کیا چیز ہے۔ بہت ہی آسان خلاصہ ہے یہ کہ دیکھیں، جو کام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ نہ کریں، ان سے آپ رک جائیں، جنہیں ہم گناہ کا کام کہتے ہیں یا برے کام کہتے ہیں، ان سے رک جائیں۔ اور جن کاموں کو اللہ رب العزت نے کرنے کو کہا ہے، جنہیں ہم نیکی کہتے ہیں، اچھے کام، وہ کریں۔ جب ہم یہ والی دو صفتیں اپنی ذات میں لے آتے ہیں، اپنے نفس میں لے آتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں جو تقوی کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اجر و ثواب ہم اکثر یعنی جب روزہ رکھتے ہیں یا رمضان المبارک آتا ہے تو ہماری نظر صرف اجر و ثواب پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اجر و ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک بچے کو کوئی اچھے راستے پہ چلانا ہو تو ہم کوئی کینڈی یا چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز، اچھی چیز دیتے ہیں کہ یہ بچہ دل لگا کے ادھر چل پڑے۔ تو آپ دیکھیں، لیکن جو قرآن پاک میں عرض ہو رہا ہے یا اللہ رب العزت نے فرمان اپنا جاری فرمایا، وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے اس کائنات میں وہ انسان کا نفس ہے، وہ قابو میں نہیں آتا ہے۔ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت اس روزے سے بھوکا اور پیاسا رکھ کر انسان کے نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں باپ جب کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے یا بات نہیں سنتا تو ماں باپ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھوکا رہنے دیں تھوڑی دیر، اس کو کوئی چیز نہیں کھانی، بلکہ ہم خود بچوں کو کہتے ہیں خبردار کوئی چیز کھائی یا کچھ بھی نہیں کھانا۔ دراصل وہ بچے کو بھوکا پیاسا رکھ کے اجر و ثواب نہیں دینا ہوتا ماں باپ نے، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں اصل میں کہ اس بچے کی تربیت ہو جائے، کہ یہ بچہ کم از کم یہ سمجھ جائے اور اس کو تکلیف ہو اور اس سے گزرے، تو تاکہ اس سے اندر صبر آئے، اس کے اندر برداشت کرنا آئے، اور ہماری اس بات کو جو ہم چاہتے ہیں اور اس کی تربیت جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور یہ ہمارا بچہ یا بچے کامیاب ہو جائیں۔ اب اسی طرح دیکھیں، اللہ رب العزت ہیں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو اور مومنین کو یہ روزے، بھوک اور پیاس، دراصل آپ خود بھی سوچیں کہ یہ عبادت جب آپ روزوں سے گزر رہے ہوں تو آپ خود دیکھیں کہ انسان سوچتا بھی ہے کہ سارا دن یعنی آپ جب بھوک اور پیاس میں، تو آپ سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ کیسی یعنی عبادت ہے، اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں ہے، یا ہم کوئی خاص قسم کی کوئی تسبیح بھی نہیں، یعنی کہ بھئی تب روزہ پورا ہوگا، بس صرف بھوکا اور پیاسا اور لاغر۔ تو جب آپ اس طرح کے لاغر ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں، ذرا سوچیں، آپ خود سوچیں گے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے۔ تو انسان کو جب پتہ چل جائے کہ ہاں اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی جو ہے وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نفس کیسا، یعنی نفس ایک ایسے جنگلی اور خونخوار گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے مالک کے قابو میں نہیں آتا ہے۔ یقین جانیں کہ الحمدللہ میرا چکر لگا امریکہ میں، کتنی دفعہ چکر لگا تو میں نے دیکھا وہاں بہت خوبصورت اور جنگلی گھوڑے، اور اتنے بڑے بڑے گھوڑے، اتنا بڑا ان کا قد، یعنی پاکستان کے میں کہتا ہوں 2 گھوڑے 3 ملائیں تو وہ 1 گھوڑا بنتا ہے، اور ان کا رنگ، ان کے دانت، ان کا یعنی چلنا، انسان ڈر جاتا ہے دور سے ہی ان کو دیکھ کے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ نزدیک جانا کتنا خطرناک ہوگا، لیکن
ان گھوڑوں کو تربیت دے کے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے پھر گھوڑے کو تربیت دی جاتی ہے، بڑی مشکل سے، پھر اس کے آنکھوں کے ارد گرد چمڑے کی کاٹھی لگائی جاتی ہے، پھر اس کو لگامیں اس کی لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر کاٹھی ڈالی جاتی ہے، تب جا کر وہ گھوڑا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مالک کی بات مانتا ہے اور پھر اس کا مالک اس سے خوش ہوتا ہے۔ یقین جانیں اسی طرح انسان کا نفس ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شر سے، یہ نفس کی جو شر ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ نہیں جاتی انسان سے۔ تو اس لیے یہ روزے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے کہ انسان صحیح و انسان بن جائے، انسان دوسروں کو تکلیف نہ دے، انسان اپنا نقصان خود نہ کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر ہم بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی، اور جب مہینے کا اینڈ ہوا تو پتہ چلا کہ ہم واپس عید والے دن اور اس کے بعد بس بھول ہی گئے کہ کیا تھا، تو پھر آپ خود سوچیں کہ جو مقصد اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کیا وہ ہم نے حاصل کیا؟ ہم پھر اسی طرح سے یعنی دوبارہ وہی زندگی کہ خاوند ہے تو وہ بیوی کے ساتھ اسی طرح لڑائی جھگڑا، اور اگر بیوی ہے تو خاوند کے ساتھ وہی نفرت، وہی لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی سے اسی طرح جدا ہے ابھی بھی، دوست دوست سے اسی طرح نفرت ہے، محلے والے آپس میں اسی طرح ایک دوسرے سے جو ناراض ہیں وہ ناراض ہیں، اسی طرح ایک دوسرے سے حسد ہے، اسی طرح جھوٹ چلے گا، اسی طرح دھوکہ دہی، رشوت، اسی طرح یہ ساری غیبتیں، اسی طرح نظام سارے ایک دوسرے سے نفرتیں، یہ سب اسی طرح اگر چلنا تھا تو پھر رمضان المبارک میں جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تو ہم نے کیا یعنی پایا؟ یقین جانیں میں اگر اپنی ذات کو بھی دیکھوں اور آپ بھی اپنی ذات کو دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جوش سے ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر جو ہوتی ہے کہ ثواب، اور جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعلکم تتقون کہ تم تقوی اختیار کرنا ہے ان روزوں سے، کہ تم اپنے نفس کو صبر دے کے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، یہ دراصل تمہاری تربیت ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، کہ یعنی جو کام میں نے کرنے کو کہے ہیں نیکی، اس پہ نفس کو ایسا ایسا تربیت دو، راضی کرو، یہ پریکٹس ہے۔ اور جو کام میں نے منع کیے کہ نہیں کرنے، دیکھیں نا رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے جو حلال کام ہے مثلا کھانا پینا وہ بھی آپ حرام ہو جاتا ہے کہ نہیں، کیوں؟ رکنے کی پریکٹس۔ تو اس طرح سے یعنی ہم رکنے کی پریکٹس ہمارے اندر آ جائے کہ نہیں یار آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنے۔ یہ ہے اصل روزوں کا یعنی جو حصول ہے کہ ہم یہ اپنی ذات سے اپنے نفس کو تربیت دینے کے بعد اپنی ذات کو یہ کہیں، اپنی ذات سے عہد کریں کہ یار انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو کوئی بھی جو غلط کام ہے، گناہ والا کام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، یہ سارے کام میں نہیں کروں گا، اور جو کام مجھے کہے گئے ہیں کہ میں کروں میں وہ کروں گا۔ تب جا کے آپ عید والے دن خوشی منائیں اور آپ نے یعنی وہ جو تقوی والا ہے کچھ چیز ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے ان باتوں کو سنا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور ان کو اس رمضان المبارک میں جو بھی اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ ہم حاصل کریں وہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کئی اور رمضان المبارک عطا فرمائیں تاکہ ہم ان میں متقی بن سکیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جتنے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان خیر کے کاموں کا جو اجر ہے وہ ان کو بھی پہنچائے، ان کے درجات بلند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آنکھیں بند کر کے جیسے ایک بچہ آنکھیں بند کر کے اپنے والدہ کے ساتھ چل پڑتا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ چل پڑیں، اور انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہمیں سوچنے کی اور تجربے کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، جیسے صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاک اللہ خیر۔